السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے آبجیکٹیو کویسچنس فرسٹ چیپٹر کے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ایئر۔ ہم نے اس کے آبجیکٹیو شروع کیا تھا کویسچن۔ کل جو آپ کو لیکچر دیا تھا اس میں نے آپ کو کچھ آبجیکٹیو کویسچنس شیئر کیے تھے، میں نے آپ کو ان کے آنسر بھی بتائے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ان کویسچنس کے علاوہ آپ اپنی بک جو ہے اس میں سے بھی کویسچنس جو ہیں وہ نکال سکتی ہیں، پریپیئر کر سکتی ہیں۔ کویسچنس کا آئیڈیا بے شک یہاں سے لے لیں اور آنسر بے شک اپنی بک والی ورڈنگ لکھ لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کویسچنس کو دوبارہ سے یاد کریں، بلکہ آپ کویسچن کا آئیڈیا لے کر ان کے آنسر اپنی بک میں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتی ہیں۔ تو آلموسٹ کافی زیادہ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو میں بتا چکی تھی، کچھ آج ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، اور آج ہم فرسٹ چیپٹر کے جو آبجیکٹیوز ہیں کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں، بلکہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے 150 شارٹ کویسچنز فرسٹ چیپٹر سے بنانے ہیں، اور ان کی اس پہ اپنا نام، اپنا رول نمبر لکھ کر ہمیں کالج کی ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے 15 دسمبر سے پہلے کرنا ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ ہمیں 15 دسمبر سے پہلے مل جانی چاہیے کمپلیٹ، چاہے آپ اس کو پوسٹ کریں اپنے ہمارے کالج کے ایڈریس پہ، چاہے آپ اس کو بائی ہینڈ بھیجیں، لیکن اس پہ آپ کے سبجیکٹ کا نام مینشن ہونا چاہیے، تاکہ اس کو کلیکٹ کرتے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، نہ آپ کو نہ ہمیں۔ تو امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کافی گائیڈ لائن مل گئی ہوگی، جو میں نے آپ کو کل دیا تھا اور جو میں آپ کو آج دے رہی ہوں۔ ان دونوں کویسچنز کو کمبائن کر کے آپ جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کویسچن ظاہر ہے آپ بک سے دیکھ کر بنا سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا آج کا فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے کہ تقسیم بنگال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی، اور برطانوی حکومت نے اس کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ انتظامی نقطہ نظر سے تقسیم کیا تھا، کیونکہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ تھی، تو جس کی وجہ سے جو مشرقی بنگال ہے اس کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے انگریز حکومت نے سوچا کہ اس کو ہم 2 حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کر دیں تو اس طرح سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے وہ جو اس میں رہتے تھے ان کے لیے کافی آسانی ہو گئی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہندوؤں کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ ان کو لگا کہ مشرقی بنگال کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ترقی کر جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے خوب اس کے خلاف ایجیٹیشن کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حکومت نے 1911 میں اس کی تنسیخ کا اعلان کر دیا۔ اس کی تقسیم کے بارے میں بھی کویسچن آ سکتا ہے، اس کی تنسیخ کے بارے میں بھی کویسچن آ سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دونوں کویسچنز کو الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد تحریر کریں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ 3 اس کے مقاصد ہیں، یہ آپ کو بار بار بتایا گیا ہے۔ 3 کون کون سے ہیں کہ برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا، اور انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا، مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے برصغیر کی دوسری اقوام اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، اور حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے پاکستان کے ساتھ کیا ناانصافیاں کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا تھا جب 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ تو اس میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے ان کی باؤنڈری کمیشن مقرر کیا تھا، جس کا جو سربراہ تھا وہ ایک برطانوی قانون دان سر سائرل ریڈ کلف تھے۔ سر سائرل ریڈ کلف نے جب اس کی تقسیم کی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کافی ناانصافیاں کی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے کون کون سے ناانصافیاں تھیں کہ مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے جو ہیں وہ تحصیل فیروز پور، گوردسپور وغیرہ جو ہیں وہ انڈیا کو دے دیے گئے، اور ان کی وجہ سے انڈیا نے کشمیر تک
زمینی پٹی حاصل کر لی کشمیر تک جانے کے لیے۔ اس زمینی پٹی کی وجہ سے انڈیا کو کشمیر تک رسائی حاصل ہو گئی اور انڈیا نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ داخل کر دیں کشمیر میں، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا۔ اگرچہ کشمیری مجاہدین نے جہاد کرتے ہوئے اپنے کچھ حصے کو آزاد کرا لیا، جسے اب آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہوا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے، مسئلہ کشمیر۔ تو اگر ریڈ کلف جو یہ مسئلہ کھڑا نہ کرتا تو شاید آج حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے۔ اس کے بعد پاکستان کو وسیع زرخیز علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اس نے وہ علاقے ان کو بھارت کو دے دیے جن کے دریاؤں کے جو ہیڈ ہیں وہ وہاں سے نکلتے تھے۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنے 2-3 مشہور دریاؤں سے محروم ہو گیا، جن میں ستلج، بیاس اور راوی شامل تھے، اور گوردسپور کے راستے بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ فراہم کیا گیا۔ کوشچن آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ ریڈ کلف نے پاکستان کے ساتھ کیا ناانصافیاں کی۔ کوشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں جو مسلمانوں کی طرف سے 2 ہندو وکیل تھے اور 2 مسلمان وکیل تھے، ان کے نام لکھیں۔ بنگال کمیشن الگ قائم ہوا تھا اور پنجاب کمیشن الگ قائم ہوا تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں کوشچن علیحدہ سے بھی آ سکتا ہے کہ پنجاب کمیشن کے ہندو ارکان کے نام لکھیں، پنجاب کمیشن کے مسلمان اراکین کے نام لکھیں، یا بنگال کمیشن کے ہندو اراکین کے نام لکھیں، یا بنگال کمیشن کے مسلمان اراکین کے نام لکھیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ شملہ وفد کب اور کہاں وائسرائے سے ملا۔ شملہ وفد جو ہے وہ 1906 میں جو ہے وہ وائسرائے سے ملا تھا، اور 1 اکتوبر 1906 کو 35 ممبران پر مشتمل مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد جو ہے وہ سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا تھا۔ اس میں انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/3 نشستوں کا مطالبہ کیا تھا۔ بیسیکلی شملہ وفد جب مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ وہ اپنے مطالبات کو کسی طریقے سے انگریزوں تک پہنچائیں، کیونکہ انہی دونوں تقسیم بنگال ہوئی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے کافی بڑھ گئے تھے، اور ان کو لگا تھا کہ اگر وہ اپنے مطالبات کو کسی طریقے سے کسی وے میں، کسی ڈسپلن وے میں انگریزوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے انگریز جو ہیں وہ ضرور اس چیز کو کنسیڈر کریں گے اور ان کے مطالبات کو مانا جائے گا۔ تو ان دنوں مسلمانوں کا جو ایک بیسک مطالبہ تھا وہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا، تو اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں علیحدہ جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ اس لیے پھر یہ شملہ وفد جو ہے وہ ملا تھا وائسرائے سے، شملہ میں وائسرائے سے جا کے ملا تھا، منٹو سے ملا تھا شملہ میں، اور اس وجہ سے اس کو شملہ وفد بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ کابینہ مشن پلان کے نکات بیان کریں، یا کابینہ مشن پلان کے میں کون کون سے جو لوگ ہیں وہ شامل تھے۔ 3 لوگ تھے کابینہ مشن میں، جن کے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ لارڈ پیٹن کلارنس تھے، الیگزینڈر تھے، سر اسٹیفن کرپس تھے، وی الیگزینڈر تھے۔ یہ 3 لوگ تھے، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ان کے نکات تھے، نکات میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں کہ یونین آف انڈیا قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے گروپس جو ہیں، جو صوبے ہیں وہ 3 گروپوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ گروپ اے ہندو صوبوں پر مشتمل ہوگا، گروپ بی مسلمان صوبوں پر مشتمل ہوگا، اور گروپ سی میں پنجاب اور بنگال شامل ہوں گے۔ اور پھر ان سب کو جو ہے وہ داخلی آزادی دی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی صوبہ چاہے تو وہ 10 سال بعد یونین سے بھی الگ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کو پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ اگر صوبے چاہیں، شاہی ریاستیں چاہیں، تو وہ بھی جداگانہ اپنے حکومت جو ہے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ ضروری طور پر جو ہے وہ دستور کو ایکسیپٹ کریں، وہ اپنی آزادانہ طور پر الگ ہو کر بھی جو ہے وہ زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر یہ میں نے آپ کو کچھ اور کوشچنز کل اور آج میں کروا دیے ہیں فرسٹ چیپٹر کے۔ اس کے علاوہ 1-2 دن اور لگائیں گے، ہم مزید کچھ اور کوشچن تیار کریں گے فرسٹ چیپٹر کے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اپنی اسائنمنٹ بنانے میں، اور آپ اس کو ٹائملی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیونٹ، آپ کی اسائنمنٹ سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہو، آپ کے فرسٹ چیپٹر کے آبجیکٹیو سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو،
اور اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ اس کی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا آنسر دیں گے، لیکن برائے مہربانی ودن ٹائم اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کریں اور ہمیں بھجوا دیں۔ شکریہ۔